بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ایران نے اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے درس لے کر عالمی سامراج کو شکست دی اور ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ پاکستان میں اگرچہ سیلاب کی شدت میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود پچھلے 24 گھنٹے میں مزید 57 افراد بارش اور سیلاب کی وجہ سے جاں بحق اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ عراق میں سیاسی بحران کے خاتمے کے آثار دکھائی دینے لگے ہیں اور شیعہ کوارڈینیشن کمیٹی میں شامل جماعتوں نے پارلیمنٹ اجلاس جلد بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ایران نے اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے درس لے کر عالمی سامراج کو شکست دی اور ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ عالمی اہل بیت اسمبلی کے اجلاس میں شریک دنیا کے مختلف ملکوں کے مہمانوں اور مندوبین سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ ایران اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں 7 سر والے سامراجی اژدہے کو پیچھے دھکیل کر آج ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ ایران اسلامی نے دنیا کے مختلف ملکوں میں امریکہ کی مجرمانہ سازشوں کو ناکام بنا دیا اور داعش کا خاتمہ اس کی ایک مثال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے سامراجی ملکوں کی جانب سے ایرانوفوبیا اور شیعہ فوبیا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دیگر ملکوں میں مداخلت کے من گھڑت الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے سامراجی سازشوں کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض ملکوں میں شیعہ سنی، عرب عجم، شیعہ اور سنی جنگ کرانے کی سازشوں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، جو بڑے شیطان امریکہ کی سازش ہے اور اس کے مقابلے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا عالم اسلام میں اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور ان کی عظمت کا کوئی ثانی نہیں ہے اور تسلط پسند نظام کے مقابلے میں اہل بیت کے پرچم کو بلند کرنے والے ملک کی حیثیت سے ایران کا نظریہ ہے کہ عالم اسلام میں کسی بھی طرح کا قومی، مذہبی، مسلکی یا نسلی اختلاف نہیں ہے، بلکہ دنیا اسلام کا واحد مقابلہ صرف عالمی سامراج سے ہے۔ 40 حسینی سے قبل دنیا کا سب سے بڑا پرچم عزا ایران میں نصب کر دیا گیا۔ 214 اسکوائر میٹر وسیع یہ پرچم ایران کے جنوب مغربی علاقے میں نصب کر دیا گیا ہے۔ ایران اور عراق کی سرحد پر واقع شلمچہ گزرگاہ پر نصب اس پرچم عزا پر یا سارلات الحسین عبارت درج ہے۔ یہ پرچم ماہ صفر کے اختتام تک نصب رہے گا۔ واضح رہے کہ امام حسین علیہ السلام کے چہلم کی مناسبت سے ایرانی اور غیر ایرانی زائرین کی بڑی تعداد شلمچہ بارڈر سے گزر کر 40 مارچ میں شامل ہو رہی ہے۔ پاکستان میں اگرچہ سیلاب کی شدت میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود پچھلے 24 گھنٹے میں مزید 57 افراد بارش اور سیلاب کی وجہ سے جاں بحق اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران سیلاب اور بارش سے جہاں 57 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، متعدد سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے ہیں اور سیلاب کی تباہ کاریاں بدستور جاری ہیں۔ NDM نے بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کی تازہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 14 جون سے اب تک 1256 افراد جاں بحق اور 12,500 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں مختلف ذرائع سے سامنے آنے والی خبروں میں کہا گیا ہے کہ سیلاب سے کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں، جبکہ لاکھوں مویشی تلف یا لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اس درمیان نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر میں سیلاب کی صورتحال پر پہلا باضابطہ اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر احسن اقبال اور DGISPR شریک ہوئے۔ اجلاس میں چیئرمین FFRCC
اور وفاقی وزیر احسن اقبال نے اجلاس کے بعد پریس بریفنگ میں کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دریائے سندھ میں ابھی بھی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ عراق میں سیاسی بحران کے خاتمے کے آثار دکھائی دینے لگے ہیں اور شیعہ کوارڈینیشن کمیٹی میں شامل جماعتوں نے پارلیمنٹ اجلاس جلد بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عراقی چینل دجلہ نیوز نے شیعہ جماعتوں کے اتحاد کوارڈینیشن کمیٹی کے ایک رہنما کے حوالے سے وزیر اعظم نوری المالکی کے گھر ہونے والے اجلاس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس چہلم امام حسین علیہ السلام کے بعد بلائے جانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ دجلہ نیوز کے مطابق شیعہ کوارڈینیشن کمیٹی کے رہنماؤں نے چہلم امام حسین علیہ السلام کے شایان شان انعقاد اور اس عظیم پروگرام کو ہر قسم کے غیر متوقع سیاسی اثرات سے محفوظ رکھنے کی خاطر یہ فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ میں کوارڈینیشن کمیٹی کے ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ چہلم امام حسین علیہ السلام کے پرشکوہ انعقاد کے بعد پارلیمنٹ دوبارہ کام کرنا شروع کر دے گی اور سیاسی جماعتیں حکومت کی تشکیل کی سمت قدم بڑھائیں گی۔ نوری المالکی کی قیادت والی جماعت دولت قانون کے ایک رہنما کاظم الحیدری نے کہا ہے کہ کوارڈینیشن کمیٹی میں شامل تمام جماعتیں ایک بار پھر محمد شیع السودانی کو ہی وزیر اعظم نامزد کرنے پر زور دے رہی ہیں۔ انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ محمد الشیع السودانی ہی وزارت عظمیٰ کے لیے شیعہ کوارڈینیشن کمیٹی کے واحد امیدوار ہیں۔ کاظم الحیدری کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی دھڑے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ملک کو موجودہ حالات اور پیچیدہ صورتحال سے نکالنے کے لیے نئی حکومت کا قیام ضروری ہے۔ عراق گزشتہ سال اکتوبر میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد سے سیاسی بحران کا شکار چلا آ رہا ہے، جس میں کوئی سیاسی جماعت تنہا حکومت بنانے کے لیے لازمی نشستیں حاصل نہیں کر سکی تھیں۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سامرا کے علاقے میں داعش دہشت گردوں کی ایک کارروائی کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ الحشد الشعبی کے بیان میں آیا ہے کہ دہشت گرد عناصر کی کوشش تھی کہ سامرا کے سید غریب علاقے میں فوجیوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنائے، تاہم عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے دہشت گردوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ الحشد الشعبی نے اس واقعے کی فوٹیج بھی جاری کیے ہیں۔ ایک اور کارروائی میں صوبے نینوہ میں واقع ادائیہ پہاڑیوں سے بھی داعش عناصر کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 40 امام حسین علیہ السلام کے موقع پر عراق بھر میں سیکیورٹی کے خاص انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں انتہا پسند صہیونیوں اور مظلوم فلسطینیوں کے درمیان تازہ جھڑپوں میں کم سے کم 2 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے صہیونیت مخالف جوابی کارروائی میں جرزیم کے علاقے میں فائرنگ کے علاوہ شمالی جنین کے الجملہ چیک پوسٹ کو دستی بموں سے نشانہ بنایا۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ شمالی بیت اللحم اور میں واقع عائدہ میں فلسطینی شہریوں اور غاصب صہیونیوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ شب الخلیل کے علاقے میں ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت کے بعد صہیونی فوجیوں کی فائرنگ اور تشدد کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ جھڑپیں غیر قانونی صہیونی بستیوں کی تعمیر، انہدامی کارروائیوں اور زمینوں پر قبضے کے خلاف فلسطینیوں کے ہفتہ وار مظاہروں پر صہیونیوں کے حملوں کے بعد شروع ہوئی ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مغربی کنارے کے علاقے الخلیل میں صہیونی فوجیوں نے فائرنگ کر کے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا تھا۔ ایک بار پھر مقبوضہ فلسطین میں واقع صہیونیوں کی ایک فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی۔ عرب اور صہیونی ذرائع ابلاغ کے مطابق ہفتے کی صبح کو مقبوضہ غرب اردن میں واقع نیتسالی شالوم صنعتی مرکز میں آگ لگ گئی جو بہت تیزی سے پھیل بھی گئی۔
فلسطینی ذرائع نے بھی اس واقعے کے فوٹیج جاری کی ہیں۔ زہریلی گیس پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر شہریوں سے گھر میں رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ یمن کی نیشنل آئل کمپنی نے سعودی اتحاد اور اقوام متحدہ کو یمن میں انسانی المی اور اس ملک کے اقتصادی بحران کا اصل ذمہ دار قرار دیا ہے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل آئل کمپنی نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جارے سعودی اتحاد اور امریکہ بدستور یمنی آئل ٹینکروں پر غیر قانونی قبضہ کر رہے ہیں۔ بیان میں درج ہے کہ اپریل سے ستمبر کے مابین محض 33 تیل لے جانے والے جہازوں کو الحدیدہ بندرگاہ پہنچنے دیا گیا ہے، جبکہ ان جہازوں پر قبضے اور سرگرمیوں کی تاخیر کا ہرجانہ $11 ملین تک پہنچ چکا ہے۔ یمن کی نیشنل آئل کمپنی نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ سارے اقدامات اقوام متحدہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، کیونکہ اس عالمی ادارے نے جارے عرب اتحاد کی اجازت کو ان آئل ٹینکروں کے پہنچنے کی شرط قرار دیا ہے۔ اس بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ جارے سعودی اتحاد کے ساتھ اقوام متحدہ کی ملی بھگت کے نتیجے میں یمن میں انسانی المیہ رونما ہو رہا ہے۔ اس بیان میں بتایا گیا ہے کہ سعودی اتحاد کے قبضے میں موجود تمام 9 آئل ٹینکروں کو اقوام متحدہ نے ہری جھنڈی دکھا رکھی تھی۔ دہشت گرد گروہ نصرہ فرنٹ نے امن معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شمالی شام کے بعض علاقوں کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ روسی ذرائع کے مطابق دہشت گرد گروہ نصرہ فرنٹ نے صوبہ حلب، ادلب اور لاذقیہ کے بعض علاقوں پر حملے کیے ہیں۔ یہ حملے ان علاقوں پر کیے گئے جن پر امن معاہدے کے تحت حملے نہ کرنے پر اتفاق ہوا تھا۔ صوبہ ادلب، حلب، حما اور لاذقیہ کے متعدد علاقوں کو ایک معاہدے کے تحت پرامن علاقے قرار دیا گیا تھا، لیکن دہشت گرد گروہ نصرہ فرنٹ کی جانب سے اس کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ سری لنکا کے ایک اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار نے بتایا ہے کہ مستعفی صدر راجا پاکشے ہفتے کی صبح کو واپس کولمبو پہنچ چکے ہیں۔ سری لنکا کے مستعفی صدر کو ملک میں اقتصادی بحران کا اصل ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ 13 جولائی کو ملک سے فرار ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے ہٹ جانے کا اعلان کیا۔ کئی ہفتوں تک مالدیپ، تھائی لینڈ اور سنگاپور میں رہنے کے بعد اب ان کی کولمبو واپسی کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ راجا پاکشے اور ان کے گھر والوں کی نااہلی اور بدعنوانیوں کے نتیجے میں ہی سری لنکا معاشی بحران کا شکار ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 1948 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد سے اب تک سری لنکا نے کبھی بھی ایسے معاشی بحران کا سامنا نہیں کیا تھا۔ یاد رہے کہ مشتعل مظاہرین نے راجا پاکشے کی رہائش گاہ کو ان کے استعفے کے بعد نظر آتش کر دیا تھا۔ ایشین کپ T20 میں پاکستان نے ہانگ کانگ کو بڑے واضح فرق سے شکست دے کر سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، جہاں اس کا مقابلہ کل اتوار کو روایتی حریف ہندوستان سے ہوگا۔ UAE میں کھیلے جا رہے ایشیا کپ T20 کرکٹ میں پاکستان نے ہانگ کانگ کے خلاف T20 میں رن کے اعتبار سے سب سے بڑی جیت حاصل کی ہے۔ پاکستان نے جیت کے لیے ہانگ کانگ کو 194 رن کا ہدف دیا تھا، لیکن حریف ٹیم صرف 48 رن پر ہی سمٹ گئی۔ یوں پاکستان نے یہ میچ 155 رن کے بڑے مارجن سے جیت لیا۔ پاکستان کی جانب سے محمد رضوان نے آؤٹ ہوئے بغیر 78 رن بنائے، جبکہ فخر زمان نے 53 رن کی اننگ کھیلی۔ جواب میں ہانگ کانگ کا کوئی بھی بیٹسمین پاکستانی بالروں کا سامنا نہیں کر سکا۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ ہانگ کانگ کے کپتان نزاکت خان نے سب سے زیادہ 8 رن بنائے۔ سپر 4 مرحلے میں اب پاکستان کا مقابلہ